الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہم وقت چھوٹے بڑے بوڑھے جوان بچے حتیٰ کہ بچے تک میں چھوٹی چھوٹی سی بات پر وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، میں بہت غصے کے اندر ہوں۔ اور اس غصے کے اندر ہمارے کتنے دینی دنیاوی اخروی نقصانات ہو جاتے ہیں، بہت عزیز چیزوں کو ہم اپنی کھو بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنی ضروریات زندگی کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر انہیں خراب کر دیتے ہیں اور پھر پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس پر ہم قابو نہیں پاتے، جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اس شدت سے نفس کے جوش سے ہمارے لیے کتنے نقصانات ہو جائیں گے۔ آئیے ہم اسی پر آج بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کسی واقعے سے فوری طور پر متاثر ہونا، رد عمل کے طور پر مشتعل ہو جانا اور بدلہ لینے کے لیے جوابی اقدام کرنا، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ غصے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حدود کا نہ انسان کو خیال رہتا ہے، نہ وہ اپنے نفع اور نقصان کے بارے میں سوچتا ہے۔ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ شیطان کا غلبہ انسان پر جس طرح غصے کی حالت میں ہوتا ہے، ایسا کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ گویا اس وقت انسان بالکل اپنے بس میں نہیں ہوتا بلکہ شیطان کی مٹھی میں ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر خود کو قابو رکھنا اصل طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کشتی میں مد مقابل کو پچھاڑ دینا پہلوانی نہیں ہے، اصل پہلوانی تو یہ ہے کہ انسان غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ بخاری۔ لہذا ناموافق حالات کے اندر نرمی اختیار کرنا، ناگوار باتوں کو برداشت کرنا اور انتقام کی قدرت اور طاقت ہونے کے باوجود غصے کو ضبط کرنا حلم اور بردباری کہلاتا ہے، اور جبکہ غصے کو پی کر معاف کر دینا عفو و درگزر کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متقین سے اپنی مغفرت اور آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر جنت کا وعدہ کیا ہے۔ متقی ان لوگوں کو قرار دیا ہے جو فراوانی اور تنگدستی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی کر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں۔ وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے اور معاف کر دینے کے عادی ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 133۔ حلم اور عفو و درگزر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جس نے برائی کی ہے، اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے، اور درجہ نصیب والوں کو عطا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا جگری دوست۔ یہ بات صرف انہی لوگوں کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ یہ بات صرف اسی کو عطا ہوتی ہے جو بڑا نصیب والا ہو۔ تو یعنی جو شخص برا سلوک کر رہا ہوگا اس سے بدلہ لینا جائز بھی ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے۔ ایسا کرنے سے دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ اس کی برائی پر جو صبر کیا، اس کا بہترین اجر و ثواب آخرت میں ملے گا، اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ موجود تھی۔ چنانچہ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دانت شہید ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ان کو معاف کر کے ان کے اس عمل کو نادانی پر محمول کرتے ہوئے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ واضح ہے کہ شریعت میں جس غصے کی ممانعت اور سخت مذمت ہے، اس سے مراد وہ غصہ ہے جو نفسانیت کی وجہ سے، جس سے مغلوب ہو کر آدمی اللہ تعالیٰ کی حدود کو اور شریعت کے احکام کا پابند نہ رہے، لیکن جو غصہ اللہ کے لیے اور حق کی بنیاد پر ہو، اس میں حدود سے تجاوز نہ ہو، بلکہ بندہ اس میں حدود اللہ کا پورا پابند رہے، تو وہ کمال ایمانی کی نشانی۔ اور بہت سارے غصے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، مطلوب ہیں،
جیسے ایک نافرمان اولاد ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتی تو والد یا والدہ اس پر غصہ کرتے ہیں، اسے بھلائی کے لیے بلاتے ہیں، اسے اچھائی کی دعوت دیتے ہیں۔ اس غصے کو کوئی بھی عام سے عام شخص بھی نہیں کہتا ہے کہ اس نے برا کہا یا اس کے لیے ہم نے کیا لفظ استعمال کیے، لیکن ہم اپنے نفس کے لیے جس غصے سے کام لیتے ہیں اس سے ہم سب کو بچنے کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں اور ان چیزوں کے اوپر اپنے ایمان کو پختہ کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب لوگوں اس کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔